تقوی کی اہمیت تزکیہ و تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین محترم، بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، انہیں ہم سکھلاتے ہیں، ہمیں بھی ایسے سکھلایا گیا، ہاؤ ٹو ایٹ، ہاؤ ٹو ڈرنک، چھوٹی چھوٹی باتیں، ہاؤ ٹو رائٹ، ہجے ڈالتے تھے ہمیں بچپن میں، وہ پورنے کہتے تھے، لکھتے تھے ہم اس کے اوپر، کاپی کرتے تھے، لکھنا سیکھ گئے۔ چھوٹے بچوں کو دیکھا، والدین اپنے چھوٹے بچوں کو ایک طرف سے پکڑتے ہیں، پہلے کرالنگ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ بچے چلنا سیکھتے ہیں۔ ماں باپ دونوں بیٹھ جاتے ہیں، خاص طور پہلے بچے پہ وہ کہتے ہیں دیکھتے ہیں کدھر چل کے آتا ہے، گرنے لگتا ہے تو تھام لیتے ہیں، چلنا سکھاتے ہیں۔ بولنا سکھایا جاتا ہے، جس دن بچہ پہلی دفعہ ماں 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 کا لفظ بولتا ہے، ماں خوشی سے نہال ہو جاتی ہے، پھر اس کے منہ میں لفظ ڈالے جاتے ہیں، پھر وہ سیکھتا ہے۔ تعلیمی ادارے دوسرے مرحلے میں کام آتے ہیں، گھر کے مدرسے کے بعد کالجز، یونیورسٹیز، مختلف چیزیں، مختلف مہارتیں، ساری عمر ہم سیکھنے کے عمل میں رہتے ہیں۔ کبھی کبھی خیال آتا ہے کہ کبھی کسی نے ہمیں یہ نہ سکھایا ہاؤ ٹو تھنک، سوچتے کیسے ہیں، سوچنے کا عمل، جو کہ مسلسل انسان سوتے ہوئے بھی خواب دیکھتا ہے، سوچتے ہوئے، سوچنے کا عمل کبھی شعوری کبھی لاشعوری۔ یہ جو سوچ ہے، فکر ہے، اس کا انسان کے ساتھ باہمی تعلق کیا ہے؟ مختلف جو زاویہ ہیں، فکر ہیں، جو نقطہ نظر ہیں، یہ کیسے پروان چڑھتے ہیں اور انسان کے عمل کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے؟ کیا دنیا میں اور چیزوں کی طرح جیسے تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں، سوچ کے بھی کوئی دو انداز ہیں، مثبت ہے، منفی سوچیں ہیں؟ قرآن و سنت سے ہمیں کیا ہدایت ملتی ہے کہ جہاں تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے اثرات کیا ہیں انفرادی اور اجتماعی زندگیوں میں؟ بڑا قیمتی موضوع ہے۔ رمضان میں اس لیے رکھا کہ کیا رمضان ہماری سوچ کو مثبت انداز میں پروان چڑھانے میں کوئی کردار ادا کرتا ہے؟ سوچنے کی باتیں ہیں، اور انہی باتوں کو سیکھنے کے لیے ہم نے دو بہت بڑی شخصیات کو، ایسے لوگ جو سوچنے کے انداز کو درست کرتے ہیں اور جانتے ہیں ہاؤ ٹو تھنک۔ میری مراد پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد نقوی صاحب ہیں۔ آپ ڈین ہیں فیکلٹی آف اسلامک اسٹڈیز پنجاب یونیورسٹی میں، آپ ممبر ہیں قرآن بورڈ، اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن و سنت کی تعلیمات کے لیے جس طرح سے آپ اپنی زندگی کو صرف کر رہے ہیں، ہمارے لیے قابل رشک ہے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ آپ تشریف لاتے ہیں، پورا وقت دے رہے ہیں۔ ساتھ تشریف فرما ہے مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ پہلے بھی ابتدائے رمضان میں ہم ان کے ساتھ کچھ نشستیں کر چکے ہیں، بڑی خوبصورت لاجک کے ساتھ بات کرتے ہیں، اور وہ اپنے لیے ساتھ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اور بھٹی صاحب اپنے لیے، کہ ڈاکٹر حماد نقوی صاحب ایم فل کی سطح پر آپ کے استاد گرامی بھی ہیں۔ تو بہرحال آپ دونوں شخصیات کا شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا، یہ سوچ اور فکر ہے کیا، اور اس کا انسانی عمل کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی صلاحیتوں سے انسان کو جو نوازا ہے، مختلف کوالٹیز، وہ ساری کی ساری دراصل امتحان کے لیے۔ تو جس طرح قوت بصارت ہے، قوت سماعت ہے، قوت شامہ، لامسہ اور دیگر قوتیں ہیں، اسی طرح سے ایک تفکر کی قوت ہے۔ بلکہ کہنا یہ چاہیے کہ یہ جو فکر و شعور ہے، یہی وہ ایک قوت ہے جو اس کو حیوانات سے ممتاز کرتی، وگرنہ باقی ساری قوتیں کسی حد تک حیوانات میں بھی پائی جاتی۔ بلکہ ایک بڑی خوبصورت بات غالباً ارسطو نے کہی ہے، وہ کہتا ہے عقل کے کئی حصے ہوتے ہیں، اس نے 5 حصے کیے عقل کے، اور اس میں وہ کہتا ہے کہ عقل کا جو پہلا حصہ ہے وہ حیوانات میں بھی ہوتا ہے،
جی ٹھیک، وہ بھی سوچتے ہیں. حیوانات بھی سوچتے ہیں. جی ٹھیک. اور وہ کہتے ہیں لیکن وہ بہت ہی ابتدائی سطح کا ہے اور وہ ایسی جگہ ہے جہاں پہ پروسیسنگ ہوتی ہے اس انفارمیشن کی جو انفارمیشن ہم اپنے حواس سے حاصل کر رہے ہوتے ہیں. جو انفارمیشن حاصل ہوتی ہے اس کی ایک جگہ پہ پروسیسنگ ہوتی ہے، وہ بھی عقل کا ایک حصہ ہے. وہ کہتے ہیں وہ پروسیسنگ جو ہوتی ہے اس پر تو حیوانات اور انسان سب برابر ہیں، لیکن اس کے بارے میں یہ طے کرنا کہ یہ کسی خاص چیز کا عکس ہے یا خاص چیز ہے، وہ خاص چیز کا جو تصور ہے وہ یادداشت یا وہ میموری یا اس کا ایک خاص جو تصور ہے وہ صرف انسانوں میں ہوتا ہے، وہ حیوانات میں نہیں ہو سکتا. پھر اسی بنیاد پر بعد میں ریکلیکشن جو ہے وہ بھی انسان جو بازیافت جس کو کہا جاتا ہے، انسان اسی بنیاد پر کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ایک خاص قسم کا جو تاثر ہے میرے ذہن میں موجود ہے، لہٰذا آپ کو چیزیں یاد آ جاتی ہیں، اچھا وہ فلاں چیز ہے فلاں جی چیز. ٹھیک، لنک اس کی دیتے ہیں. فرق اس کا فرق کے لیے وہ بہت ساری مثالیں دیتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ سامنے آپ ایک دیوار لگا دیں اور دیوار ایک خاص رنگ کی ہو تو اس کو دیکھ کر ایک تاثر قائم ہوتا ہے کہ یہ آگے کوئی رکاوٹ ہے. وہ جو دیوار ہے اس کی جگہ پہ آپ کپڑا لگا دیں تو کپڑا بھی اسی رنگ کا لگا دیں، اسی طرح کھینچ کے اس کا ظاہری بالکل ویسے ہی ہو. آپ اس کی طرح سٹیل لگا دیں، لوہا لگا دیں، وہ بھی ویسا ہی ہو. تو اگر وہاں سے کوئی حیوانات میں سے کوئی بھینس بکری وغیرہ اس کو گزاریں گے تو وہ ایک دفعہ جب کسی کپڑے سے گزر جائے گی تو وہ دیوار کو بھی بعد میں وہ کپڑا ہی سمجھے گی کہ اس کے خیال میں تو اس کا تاثر بس وہی ہے، لہٰذا وہ اس کے علاوہ اس کو نہیں. لیکن جب وہ اس کو سمجھ آئے گی کہ یہ دیوار ہے تو وہ اس کے اندر ٹکر نہیں مارتی، لیکن جب اس کو کپڑا سمجھتی ہے تو اس کے اندر ٹکر مارے گی. لیکن انسان دور سے اندازہ کر لیتا ہے کہ نہیں، کیونکہ اس کی جو ریکلیکشن ہے اس کے اندر یہ تصور بھی واضح ہے کہ یہ کپڑا ہے اور یہ اسٹیل ہے اور یہ دیوار ہے. علی ھذا القیاس. تو بنیادی طور پر جو سوچیں ڈیولپ ہوتی ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں ان حواس سے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائے ہیں. یقیناً حیوانات سے بہت ممتاز ہیں یہ حواس، کیونکہ یہ بہت ہی اسپیشل مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. چونکہ اس کو بصارتوں، سماعتوں اور جتنی بھی اس کی دیگر کوالٹیز ہیں اس کے اعتبار سے بھی اس کو بہت ہی ممتاز پیدا کیا گیا ہے. اس لیے اس کی جو سوچوں کی ڈیولپمنٹ ہے وہ بھی بہت ممتاز ہے. وہ حیوانات جیسی نہ ہو سکتی ہے اور نہ ہی اس کو کبھی آپ کسی بھی حوالے سے حیوان کے ساتھ تشبیہ دے سکتے ہیں. انسان بس انسان ہے، اس کا ایک خاص سوچ کا انداز ہے اور تفکر جو ہے وہ سوچ جو ہے وہ عمل ہے، وہ ایک کرنے کا کام ہے. یعنی تفکر ایک عمل ہے، جس طرح دیکھنا ایک عمل ہے، جس طرح سماعتیں. دیکھیں آپ کانوں کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں چیزیں تو ٹکرا رہی ہیں، آنکھوں کو کھلا چھوڑ دیں گے بہت ساری چیزیں آپ کی نظروں میں آ رہی ہیں. لیکن دیکھنا جو شعوری طور پر دیکھنا ہے، سننا جو شعوری طور پر سننا ہے، وگرنہ اگر انسان اس شعوری طور پر نہ سنے اور خود بخود سماعتیں سن رہی ہوں، بصارتیں دیکھ رہی ہوں اور قوت تفکر سوچ رہی ہو، اگر یہ بالکل بے لگام اور بے شعور اور بے ارادہ ہو تو اسی کے لیے تو قرآن نے کہا ہے کہ لہم قلوب لا یفقہون بہا، کہ ان کے لیے دل ہیں لیکن وہ سوچتے نہیں ہیں اور سمجھتے نہیں ہیں. ان کے لیے کان ہیں، ان سے وہ سنتے نہیں ہیں. آنکھیں ہیں لیکن اس سے وہ دیکھتے نہیں. حالانکہ وہ سنتے دیکھتے ہیں، بظاہر تو دیکھ رہے ہیں لیکن اس میں شعور شامل نہیں ہے. وہ جو قوت تفکر شامل نہیں ہے، وہ قوت ارادہ شامل نہیں ہے. جب وہ شامل نہیں ہے تو پھر وہ حیوانات کی طرح ہے. اور فرما دیا کہ اولئک کالانعام، یہ تو پھر حیوانات کی طرح ہے، جانور. اچھا یہاں پہ بڑی خوبصورت ایک جو قرآن کا اسلوب ہے، یہ نہیں فرمایا اولئک اضل الانعام کہ یہ حیوانات سے گئے گزرے ہیں، ایسے بھی نہیں فرمایا. اور اس بات پر بھی اکتفا نہیں کیا کہ اولئک کالانعام کہہ دیا جائے کہ یہ چوپائے جیسے حیوانات جیسے، بلکہ اس سے اگلی ڈگری بھی ہے. اچھا یہ اگلی ڈگری بھی اولئک اضل الانعام کہہ کے دی جا سکتی تھی کہ جانوروں سے گئے گزرے ہیں. اس میں بھی ایک تفکر کا ایک پہلو ہے. اللہ اکبر. اور وہ تفکر کا پہلو یہ ہے کہ پہلی سطح پر ان کا جو طرز عمل ہے وہ حیوانات کی طرح ہے. جی ٹھیک. کہ جس طرح سے بغیر شعور کے، بغیر تفکر کے حیوانات دیکھتے، سنتے اور سوچتے سمجھتے ہیں، اسی طرح یہ انسان بھی ویسے ہی کرتے ہیں. یہ ظاہری عمل اور اس کے عمل کی نوعیت یہ ہے. لیکن مقصدیت کے اعتبار سے
حیوانات تو اپنا مقصد وجود پورا کر وہ رہے تو ہیں، کر رہے ہیں، اللہ انسان اپنا مقصد وجود پورا نہیں کر رہا، تو جو مقصد وجود پورا کر رہا ہے اور جو مقصد وجود پورا نہیں کر رہا، وہ دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ، لہٰذا کل انعام کہہ کے پھر اس میں ترمیم فرمائی ہے، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی گئے گزرے ہیں، اس لیے کہ یہ ان کے برابر بھی نہیں ہیں۔ اگر جنگل کا چوہا، بلی، کتا اور جو حیوانات ہیں اور جن جانوروں کو آپ بالکل کراہت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، وہ جانور بھی جب اپنا وظیفہ وجود پورا کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے، وہ تو بہتر ہے۔ تو وہ اس انسان سے بہتر ہیں جو وظیفہ انسانیت اپنے وظیفہ وجود ادا نہیں کر رہا، اور اس میں جو امتیاز ہے وہ یہی قوت تفکر ہے، یہ شعور ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ نے حیوانات سے انسان کو ممتاز کیا ہے۔ جی ٹھیک، آپ تو فاضل ہیں مدینہ یونیورسٹی سے بھی، اور ماشاءاللہ ہمارے ہاں ریسرچ سیل کے ہیڈ بھی ہیں پیغام کے، تو یہ جو سرچ اور ریسرچ کہ کائنات پر غور و فکر کرو، تمہاری نگاہ تک آ کر لوٹ آئے گی، دوبارہ دیکھ لو، یہ جو سرچ اور ریسرچ ڈاکٹر صاحب جس کی طرف اشارہ فرما رہے تھے کہ دیکھنا ہے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں لیکن ایک خاص دیکھنا ہے بصیرت کے ساتھ، تو یہ جو ہم سارے لوگ سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، پھر اس کے بعد پروسیس بھی ہوتا ہے، تو یہ جو کیفیت ہے اس میں ہمارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ڈاکٹر صاحب، اللہ رب العزت نے جیسے ہمارے استاد محترم فرما رہے تھے کہ انسانوں اور جانوروں میں جو بنیادی فرق رکھا ہے، سوچ ان میں بھی ہے، لیکن سوچ کا مثبت رزلٹ اور فائدہ مند رزلٹ جو ہے، جو انسان سے مطلوب ہے، وہ ان سے مطلوب نہیں ہے، ان کی صرف مخصوص تھوڑی سی ضروریات ہیں جن کو انہوں نے پورا کرنا ہے، مکلف نہیں ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنی وہ محدود سی ضروریات پوری کرنے کے لیے اپنی بہترین صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور وہ انسان جس کو اللہ نے پیدا ہی اپنی عبادت کے لیے کیا ہے اور سارے وسائل بھی دیے، انبیاء کرام بھیجے، کتابیں بھیجی، رہنمائی کے لیے بے شمار چیزیں دے دی، یہ ساری چیزیں لینے کے بعد، سننے کے بعد، دیکھنے کے بعد اگر یہ مثبت رزلٹ تک نہیں پہنچتا تو پھر فرمایا بدترین جانور وہ ہے جو گونگا بہرا ہے، یعنی وہ انسان جو حق سنتا ہے، دیکھتا ہے، پرکھتا ہے اور پھر وہ قبول نہیں کرتا، اس کی زبان سے اقرار نہیں نکلتا، تو یہ بدترین جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ تو ہم جانوروں کو دیکھیں تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی خوبصورت مثال سے سمجھایا ہے۔ جی سبحان اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک علاقے میں اناج کی کمی ہے اور چونٹیاں وہاں پر بہت دبلی پتلی سی، لیکن ان کی دوڑیں لگی ہوئی ہیں، اور ایک علاقے میں نے دیکھا کہ وہاں اناج کی کثرت ہے اور وہاں چونٹیاں موٹی تازی ہیں اور سست الوجود لیٹی ہوئی ہیں۔ ٹھیک، کہتے ہیں میں نے دیکھنے کے لیے کہ رزلٹ میں کیا فرق آتا ہے، کم اناج والے علاقے سے ایک چونٹی پکڑی اور جہاں کثرت تھی، فراوانی تھی، وہاں جا کے اس کو رکھا، تھوڑے لمحہ وہ بھاگی اپنی سوچ کے مطابق، پرانی فکر جو تھی کہ بھاگنا ہے، کچھ کٹھا کرنا ہے، جمع کرنا ہے، چاروں طرف ماحول دیکھا، یہ تو سارے ہی آرام کر رہے ہیں، میں کیوں بھاگ رہی ہوں؟ تو تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی سست ہو گئی، اس علاقے سے ایک موٹی چوٹی اٹھا کے اس علاقے میں پھینکی جہاں اناج کم تھا اور سارے تگ و دو کر رہے تھے، جی ٹھیک، وہ اپنی عادت کے مطابق تھوڑی دیر لیٹی، اس کے بعد اس کی فکر نے کام کیا کہ یہ علاقہ بیٹھ کے کھانے والا تو نہیں ہے، یہ میں گل نہیں بننی، اس نے دوڑ لگا دی اور تھوڑے عرصے کے بعد وہ بھی دوسروں کے ساتھ رواں ہو گئی۔ واہ، تو اگر یہ ایک چھوٹا سا جانور، چونٹی، چھوٹی سی اللہ کی مخلوق یہ بھی اتنی سوچ اور فکر رکھتی ہے کہ میری زندگی کی بقا اس دوڑ میں ہے اور یہاں مجھے دوڑنا نہیں ہے، واہ واہ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے واہ واہ، اور اللہ نے اس کو وسائل ان جانوروں سے بہت زیادہ دیے ہیں جی بے شک، اس کی رہنمائی کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے۔ جی ٹھیک، تو اب اگر اس کی ریسرچ صرف اتنی رہ جائے کہ میں نے صرف کھانا ہے اور لیٹنا ہے، تو یہ تو جانوروں سے بھی بدتر ہو گیا۔ تو اگر یہ اس کی تحقیق یہاں تک پہنچ جائے کہ اللہ نے جو مجھے سارے وسائل دیے ہیں، جو ذرائع دیے ہیں، ان سب کا مقصود ہے اس کی بندگی، اور پھر یہ اس کی بندگی پر لگ جائے، جی ٹھیک، تو یہ اس کی ریسرچ ذرا کامیاب ہے۔ چلتے چلتے یہ بھی ڈاکٹر صاحب کہ یہ مثبت اور منفی سوچ اپنے اپنے سٹینڈرڈ ہونے چاہیے یا اس کے لیے کوئی کامن سٹینڈرڈ ہمارے سامنے موجود ہے؟ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو بناتے وقت ہی اس کے اندر منفیت اور اثباتیت
یا مثبت اور منفی پہلو جو ہے اللہ تعالیٰ نے شروع میں رکھ دیا تھا، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، سبحان اللہ، اس میں دونوں قسم کی ٹینڈنسیز پہلے سے موجود ہیں، مثبت بھی اور منفی بھی۔ اچھا یہ ہوتا کیا ہے اصل میں؟ یہ پروسیس جس کی بات ہم کر رہے ہیں اور بھٹی صاحب نے بھی کی کہ یہ پروسیس اصل میں دو طرفہ ہے، جیسے وہ کہتے ہیں نا فلسفے کی زبان میں کہ ایک استقراء ہے اور ایک استخراج ہے۔ استقراء اور استخراج، اصل میں یہ استقراء اور استخراج سوچ کے ہی دو پہلو ہیں۔ ایک وہ سوچ ہے جو ارد گرد کے ماحول سے بنتی ہے، ماحول سے جو آپ انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں جی ٹھیک، اس کے ذریعے سے ایک سوچ بن رہی ہے، پھر وہی سوچ جو بن گئی ہے، بنی ہوئی سوچ، پھر وہ مقصد کے تحت ہر جگہ پہ اپلائی ہوتی ہے۔ یعنی پہلا مرحلہ جو ہے اس کو آپ استقراء کہہ لیں، میں بالکل اس کانٹیکس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں جو استقراء اور استخراج کو جن معنوں میں سمجھا جاتا ہے میں اس سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ صرف سوچ کی ڈیولپمنٹ میں مثلاً آپ نے ٹولز، آنکھیں استعمال کی، سماعتیں استعمال کی اور حواس استعمال کیے، آپ کو انفارمیشن ملی، جی ٹھیک، وہ کلیکٹ ہو کے بنا کے آؤٹ کم کیا ہے؟ سوچ۔ پھر آپ نے جب اس سوچ کو کام میں کہاں لانا ہے، وہ بھی انہی ٹولز کے سی اعضاء و جوارح کے ذریعے کو لوٹا دیا جائے، آپ نے پھر اسپیسیفکلی اس سوچ کو اپلائی کرنا ہے۔ کبھی آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے، کبھی آپ نے کسی چیز کو دیکھنا ہے، کبھی کسی کو آپ نے چھونا ہے، کسی کو آپ نے سننا ہے۔ تو یہ جو آپ کا طرز عمل بنتا ہے وہ بھی سوچ پر بنتا ہے، گویا جو ارد گرد کا ماحول ہے وہی پہلے آپ کو لے کے جاتا ہے اس سوچ کی ڈیولپمنٹ کی طرف۔ پروسیس ہو گیا۔ لہٰذا اگر آپ کسی منفی ماحول میں ہیں تو آپ کی سوچیں منفی بنیں گی، جی ٹھیک، اور پھر اس کے بعد جو آپ کا شعوری طرز عمل بنے گا، جو کردار ڈیولپ ہوگا وہ بھی منفی ہوگا۔ اور اگر آپ کسی مثبت ماحول میں ہیں تو آپ کی سوچیں مثبت ڈیولپ ہوں گی، جو جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی عطار کی دکان کی اور لوہار کی بھٹی، کہ عطار کی دکان کی طرح جب آپ کوئی نیک دوست کو اچھی صحبت جو ہے وہ عطار کی دکان کی طرح ہے کہ آپ وہاں جا کے بیٹھیں، آپ کچھ نہ بھی خریدیں تو خوشبو تو آ جائے گی۔ تو وہ جو خوشبو ہے وہ دراصل آپ کے سوچ کو معطر کرتی ہے، جو ماحول سے آپ لیتے ہیں تو وہ سوچ کے اندر وہ کردار ادا کرتی ہے۔ تو لوہار کی بھٹی جو ہے اس کی چنگاریاں تو آپ کو پڑیں گی، آپ کچھ بھی نہ لیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منفی قسم کے ماحول میں آپ بیٹھیں گے تو آپ کی سوچوں کے اوپر اثر انداز ہوگا، تو اس کے بعد آپ شعوری طور پر اس کو پھر پے بیک کریں گے، یا آپ یوں کہہ لیں کہ اس کو آپ ایکٹ بیک کریں گے، واپس پورا آپ کا جو ہے نا اسی یہ بھی طرف۔ ضرور رہنمائی آپ سے چاہتا ہوں، ایک سوال آ گیا ذہن میں کہ کیا مثبت ماحول میں منفی سوچ پروان چڑھ سکتی ہے، اور کیا منفی ماحول میں مثبت سوچ پروان چڑھ سکتی ہے؟ اس کو بریک کے بعد میں آپ سے دوں گا۔ ناظرین محترم، بڑی دلچسپ گفتگو ہے، مجھ سے آپ سے ہم سب سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم نے سوچنا کیسے ہے، اپنی سوچوں کو مثبت کیسے رکھنا ہے، جس کے اثرات ہم تک پہنچتے ہیں۔ ہماری سوچ کا اثر سب سے پہلے ہم ہی پر اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ ساری باتیں انشاءاللہ العزیز کرتے ہیں۔ ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیجئے، پھر اس کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔ ناظرین، ویلکم بیک۔ پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن میں آپ آج سن رہے ہیں ہاؤ ٹو تھنک، سوچتے کیسے، بڑا اہم موضوع ہے، اس پر کم بات سنی اور کی گئی۔ ہم نے اپنی تربیت کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، سوچ تو اندر ہے نا جی، اندر پاکیزگی ہوگی تو سوچ پاکیزہ ہوگی۔ یہ پروسیس کیسے ہو، حواس اور سوچ کا باہمی تعلق اور سوچ اور عمل کا باہمی تعلق، قرآن و سنت کی روشنی میں ہدایات، اپنے بچوں کو کیسے تیار کیا جائے، مختلف قیمتی سوالات ہم ڈسکس کر رہے ہیں، اور جوابات دینے کے لیے ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب۔ ایک دفعہ پھر شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، بریک پر جانے سے پہلے یہ مختصر سا جواب میں چاہتا ہوں آپ سے کہ ماحول آپ فرما رہے ہیں اس کے ساتھ سوچ پروان چڑھتی ہے، لیکن کیا ایسا ممکن ہے کہ ماحول اچھا ہو اور سوچ بری ہو جائے، اور ماحول برا ہو
اور سوچ اچھی پروان چڑھ جائے. از اٹ پاسبل؟ یہ بالکل ہو سکتا ہے. اس میں اصل میں اللہ تعالیٰ نے جو ٹینڈنسیز رکھی ہیں جس کو قرآن کہتا ہے، جس کو میں نے آیت آپ کے سامنے رکھی کہ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، کہ اس میں ٹینڈنسی نیکی کی بھی ہے اور برائی کی بھی ہے، مثبت بھی ہے اور منفی بھی ہے. اس کو شاہ ولی اللہ علیہ الرحمہ نے اسی چیز کو اپنے الفاظ میں ملکیت اور بہیمیت کہا ہے. سبحان اللہ، ملکیت اور بہیمیت. یعنی ایک اس کے اندر فرشتوں جیسی ٹینڈنسی ہے اوپر کی طرف جانے کی، وہ امکان ہے، اور دوسرا حیوان بن جانے کا امکان. نیچے اسفل سافلین. اب اصل میں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے فیکٹرز، صرف وہ ماحول جس میں انسان ہوتا ہے اس سے پہلے بہت سارے فیکٹرز انوالو ہوتے ہیں اس کی ملکیت کو ڈیولپ کرنے میں یا اس کی بہیمیت کو ڈیولپ کرنے میں. یعنی آپ یوں کہہ لیں کہ اس کی مثبت اور منفی سوچ جو پہلے بن چکی ہے، یا داخلی طور پر وہ جتنی زیادہ مضبوط ہے. ایک اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ بھی تو دیا ہے جو فطرت ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے وہ ایک سٹینڈرڈ پہ، ایک فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اور وہ فطرت کیا ہے؟ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، وہ دین فطرت ہے. گویا انسان اگر اپنے سٹینڈرڈ پہ رہے اور منفی ماحول کی آلودگیوں سے اپنے آپ کو داخلی طور پر بچائے رکھے، جی ٹھیک. اگر اس سے محفوظ رہے کسی بھی طور، جی ٹھیک. تو ایسا ممکن ہے کہ وہ بجائے معاشرے سے متاثر ہونے کے، اگر اس کی سوچ مضبوط ہے تو پھر وہ اپنی سوچ سے معاشرے کو متاثر کرے. یہ بھی ممکن ہے. مثال کے طور پہ اس کی بہت عمدہ مثال جو سب سے زیادہ ہم تاریخ میں دیکھ سکتے ہیں، ویسے تو سارے ہی انبیاء ہیں، وہ جس ماحول میں آئے ہیں وہ منفی ماحول میں آئے ہیں، اور ان کی تربیت کا ایک اللہ کا انداز ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی تربیت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو داخلی طور پر تزکیہ اور قوت عطا فرمائی ہوتی ہے. اس کی بنیاد پر، اس قوت فکر کی بنیاد پر سارے ہی انبیاء کا امتحان، اور وہ اس طرح کی مثال ہے. لیکن سب سے عمدہ مثال ابراہیم علیہ السلام، کہ ابراہیم علیہ السلام کو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو معاشرہ ہے وہ ایک شرک کے اوپر ٹھہرا ہوا معاشرہ ہے، اور شرک کے اوپر مطمئن معاشرہ ہے. اور جس گھر میں انہوں نے آنکھ کھولی ہے وہ بت کدہ ہے، اور وہ بت پوجنے والے نہیں ہیں بلکہ بت گر ہیں، بت بنانے والے، بت گر گھرانے میں آنکھ کھولی. اللہ. اب اس ماحول میں، اس منفی ماحول میں چاہیے تو یہ تھا، اگر ہم یہ سسٹم جو ہے جو استقراء اور استخراج کا یا ارد گرد کے ماحول سے متاثر ہونے کا جو نفسیاتی کیفیات کا، اور جیسے بہت سارے ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ عمر کے پہلے 5 سال جس ماحول میں گزرتے ہیں باقی زندگی اسی طرح سے. اچھا، یہ ساری چیزیں اگر ان کو آپ ملحوظ رکھیں تو اس کا مطلب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تو اس رنگ میں رنگ جانا چاہیے. وہی ہوتے. ایسا نہیں. جی ٹھیک. انہوں نے جو پہلا سوال اٹھایا ہے، اصل میں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے. جی ٹھیک. اس نظام میں سوچ بیک وقت اپنی پیک کو نہیں پہنچتی. جی ٹھیک. مثبت سوچ بھی بیک وقت یعنی ایک دم سے، یعنی قانون تدریج یہاں بھی ہے. قانون تجرید یہاں بھی ہے. جی ٹھیک. آپ اگر کسی ایک امتحان میں یا ایک مرحلہ فکر میں جی جب آپ کامیاب ہوتے ہیں اور پازیٹیو سٹیپ لیتے ہیں، جی تو پھر اگلے پازیٹیو سٹیپ کی راہ کھلتی ہے. سبحان اللہ، اگلا امتحان آ گیا. ایسا نہیں ہے کہ آپ پہلے درجے پر ہی اب سوچ اور فکر کے امتحان میں فیل ہو جائیں جی. اور سوچ اور فکر کو آپ نیگیٹیوٹی کی طرف لے جائیں، تو پھر وہ ممکن نہیں رہتا کہ آپ کا مثبت سوچ کی طرف اگلا سٹیپ ہو. راستہ ہی بدل گیا. راستہ بدل گیا، آپ تو دوسری طرف چل پڑے. ٹھیک. لہٰذا بہت کوشش کے ساتھ آپ آئیں بھی تو میکسیمم آپ 0 پوائنٹ پہ آ سکتے ہیں، آپ اس سے آگے نہیں جا سکتے. ابراہیم علیہ السلام کا جو پہلا سوال تھا وہ آپ اگر قرآن کو پڑھیں غور سے تو وہ پہلا سوال تھا ہی اس سوچ اور فکر کی بنیاد پر جو اللہ تعالیٰ نے سٹینڈرڈ کے طور پر ہر انسان کو عطا فرمائی. سبحان اللہ. اور وہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون، یہ پہلا سوال تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ہر شخص سوچ سکتا ہے، جی ہر معاشرے میں سوچ سکتا ہے. جب اللہ نے اس کے اندر ایک پیمانہ فٹ کیا ہے، اور اس فٹ شدہ پیمانے جو بائی ڈیفالٹ ہر شخص کے اندر ہے، اور اس کے تحت انسان یہ تو سوچ سکتا ہے نا کہ یہ ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہمارے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں، یہ ہمارے خدا اور معبود کیسے ہو سکتے ہیں. اور یہ ہر شخص کو سوچنا چاہیے. اگر مثبت سوچ کی کوئی صلاحیت کی کوئی رمق باقی ہے تو یہ سوچ تو ہر انسان کو آتی ہے. اگر ویسے انسان حیوان بن چکا ہے یا اس کا دانش اور فکر اور سوچ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے تو منفی اور مثبت کی تو بات ہی بات میں ہے. لوگ تو اپنے سوچوں پر تالے لگا کے غور و فکر کو بند کر کے وہ تو پڑے ہوئے ہیں تقلید جامد کے پیچھے، اور جس نے جو کہہ دیا بس اس کے پیچھے چل پڑنا ہے اور اپنی سوچ اور فکر کو تالا لگا دینا ہے. اور بلکہ ایک بڑی ہمارے پنجاب کے دیہات میں تو خاص طور پر ایک اصطلاح بولی جاتی ہے کہ پیر کامل نہیں ہوتا، یقین کامل ہوتا ہے. اس کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟
کہ پیر جو یا جو بھی آدمی جس کو آپ فالو کر رہے ہیں اس کے اندر آپ ساری چیزیں پرفیکشن کی حد تک نہ دیکھیں، ان کو اس طرح نہ دیکھیں، بلکہ یہ یقین رکھیں کہ اس کے اندر آپ کو خرابی بھی نظر آ رہی ہے تو وہ تکمیل کی چیز ہے، وہ آپ کو اور کچھ نظر آ رہا ہے اصل میں تکمیل ہے. یعنی یقین کامل رکھیں. کوئی آپ کے سامنے جس کو آپ فالو کر رہے ہیں وہ کامل نہیں ہو سکتا، یہ وہ بھی مانتے ہیں کہ وہ کامل نہیں ہوتا، اصل میں اس پر یقین کامل ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد سوچ نہیں ہوتی، یقین کامل ہے. ہمارے علاقے میں ایک پیر ہے، اس کے بارے میں مشہور تھا، اب تو خیر وہ فوت ہو گیا، اس کے بارے میں مشہور تھا کوئی ڈیرے میں بیٹھ کے شراب پیتا تھا اور اس کے مرید پھر بھی واہ واہ کرتے تھے. تو کسی نے اس کے مرید سے پوچھا کہ یہ تو شراب پیتا ہے تو آپ اس کو پیر سمجھتے ہیں اور بڑا پاک پوتر سمجھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں بیوقوفو، یہ تمہیں شراب نظر آتی ہے، جب وہ پیتا ہے تو دودھ بن جاتا ہے. پیر صاحب کبھی شراب نہیں پیتے، پیر صاحب ہمیشہ یقین کامل ہوتا ہے. آپ دیکھیں سوچ کو کیسا تالا لگا ہوا ہے. اللہ سوچ پر پہرے بٹھانے والی جو ہاں بات ہے، جی، سوچ کو تالا لگا ہوا ہے، وہ نہیں سوچنا. لہذا مثبت اور منفی کی تو بات ہی آگے کی ہے. ہم نے سوچنی ہی نہیں ہے، سوچنا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جو ہے بس ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا یقین کامل ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ جو شریعت نے افلا تتفکرون افلا یتدبرون القرآن، اور پھر یہ جو بار بار کہا ہے کہ تدبر، تفکر، تعقل کی جو بات افلا تعقلون اور تفقہون یفقہون، کتنی یعنی سمجھیں سوچ. یہی تو وہ ایک امتیاز تھا، دانش، سوچ، فکر، شعور جو حیوانات سے ممتاز کرتا ہے. ہم نے اصل میں حیوانی زندگی کو اڈاپٹ کیا. مثبت منفی کا معاملہ اس وقت آتا ہے جب ہم سوچ کی بنیاد پر اپنے طرز عمل کو ڈیولپ کریں. وہ اگر سوچ کی بنیاد پر ہو رہا ہے تو پھر بحث ہے. جو جدید شعور میں اور جدید دنیا میں جو جدید الہاد ہے اس کی بنیاد منفی سوچ ہے، اس کی بنیاد بہت سارا ارد گرد کا ماحول بھی ہے. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک بیرومیٹر فٹ کیا ہوا ہے، اور اس پیمانے کو انسان اگر صرف اس پر داخلی طور پر غور و فکر کر لے تو بہت ساری چیزیں ارد گرد کے معاشرے کو سمجھنے کی بھی انسان کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے. اور ایک دفعہ انسان جب اس مثبت سوچ کے پروسیس پہ شروع کر لے، چل پڑے، تو پھر اگلے سٹیپس اس کو، جیسے قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ایک دفعہ چل پڑے کوئی آدمی، کوشش تو کرے، پھر ہم اس کو راستے آسان کر دیں تو راستے آسان ہوتے چلے جاتے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم یا تو اپنی سوچ کو روک دیتے ہیں یا پھر اس کی جو مثبت، دیکھیں انسان میکسیمم کیا ہوگا کہ آپ ارد گرد جو کچھ دیکھ رہے ہیں سب ختم ہو جائے. ہر چیز کا سہارا جو چیز بھی تھی آپ کی سوچ سے الٹ نکلے. جی ٹھیک، میکسیمم یہ ہے نا جی کہ آپ جس کو دیکھ رہے ہیں وہ ویسا نہیں ہے، جس کو آپ سہارا سمجھ رہے ہیں وہ سہارا نہیں ہے، جس کو آپ حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں ہے، جس کو آپ حق سمجھ رہے ہیں وہ حق نہیں ہے. میکسیمم یہ ہو سکتا ہے. گویا آپ ارد گرد کے ماحول سے 100% مایوس ہو گئے. یہ ہے نا منفیت کی انتہا. تو منفیت کی جب انتہا ہوتی ہے وہاں پہ ایمان کی بنیاد پر مثبت سوچ کی ابتدا آغاز ہوتا ہے. سبحان اللہ. لہٰذا آپ قرآن کہتا ہے کیا ہو گیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم. اللہ ساری زندگی بھی اگر آپ ضائع کر چکے ہو تو دین واٹ، اللہ تو ہے نا. سبحان اللہ. لا تقنطوا من رحمت اللہ. سبحان اللہ. ہر چیز سے جب مایوسی ہوتی ہے تو وہ تب اللہ پر اعتماد اور اللہ کی رحمت پر نگاہ کا آغاز ہوتا ہے. تو انسان جب اس طرف چل پڑے تو گویا مسلمان اور مومن کے لیے تو کبھی منفی سوچ کا کوئی موقع ہی نہیں آتا، اور ہمیشہ وہ مثبت سوچ، ایک مثبت سوچ کا دروازہ بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور کھول دیتا ہے، اور اگر بند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کوئی اور دروازہ کھول دیتا ہے. اگر دنیا میں ساری ہر چیز سے انسان مایوس ہو جائے اور منفیت کی انتہا کو پہنچ جائے تو پھر بھی اللہ کریم نے کوئی نہ کوئی اس کا مثبت دروازہ رکھا ہے. ایسی کوئی چیز نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھ لیجئے، کبھی بند گلی میں لا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں روکا کہ اب میں کچھ نہیں کر سکتا، اب کچھ نہیں ہو سکتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا. بلکہ ہر چیز کا اللہ تعالیٰ نے ایک راستہ دیا ہے، اور وہ دراصل انسان کی مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے ہی ہے. سبحان اللہ. مولانا یہ فرمائیے، ڈاکٹر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ غور و فکر نہیں کرنا، سوچنا نہیں. پیر صاحب کی بات آئی کہ یقین کامل، آنکھیں بند، کان بند، اور بس آنکھیں بند کر کے ان کے پیچھے لگ جانا ہے. بات کرتے ہیں بعض اوقات ہم نے خطباء کو دیکھا، وہ کہتے ہیں بس میں نے کہہ جو دیا ہے. والد گھر میں بات کرتے ہو کہتا ہے جب میں نے کہہ دیا ہے تو پھر تم بچوں سے مانتے کیوں نہیں ہو؟ تسلیم کا سوال کیا، کویسچن کیوں ریز کرتے ہو؟ اچھا دوسری طرف اللہ کا ظرف ہے، وہ کہتا ہے جو اہل ایمان ہے میری آیات پر اندھے بہروں کی طرح نہیں گرتے ہیں،
سوچو، غور و فکر کرو، تدبر اور تفکر اور تعقل کا راہ اختیار کرو. تو یہ جو فرق ہے، قرآن مجید کیا فکر انسانی کو پروموٹ کرتا ہے یا اس پر پہرے لگاتا ہے؟ اللہ کی شریعت، اللہ کا قرآن اور اللہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہر وقت مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کی ترغیب دیتے ہیں کہ جو پہلے سے جذبہ، سوچ، فکر موجود ہے اس کو مزید آگے بڑھاؤ، اور اگر کہیں کوئی منفی جذبہ، کوئی منفی فکر آئی بھی ہے تو اس کو فوراً روک دیا ہے کہ نہیں یہ غلط ہے، اس کو یہی چھوڑ دو، اچھی سوچ سوچو. اس کی مثال دیتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے حکم دیا اور باقاعدہ بتا دیا کہ ہم تبوک جا رہے ہیں، اس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، موسم گرمی کا ہے، پھل پکے ہوئے ہیں، سب لوگ جائیں گے، بڑا سخت امتحان ہے، اور سب لوگ نکلے بھی، کچھ رہ گئے یا منافقین رہ گئے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ایک ایک کے بارے میں پوچھتے ہیں، فلاں کدھر ہے، فلاں کدھر ہے. ان میں سیدنا کعب بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے جنگجو، جوشیلے جوان، اور ساتھ مالدار بھی تھے. تھوڑی سی سستی کی وجہ سے پیچھے رہ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے ابئی کا کیا ہوا؟ تو ایک شخص نے کہہ دیا، اللہ کے رسول اس کو تو اس کی مال و دولت اور اس کے جو گھر بار کے معاملات ہیں وہ نہیں اس کی جان چھوڑ رہے. تو آپ نے فوراً کہا نہیں، یہ بات نہیں کہو. اور ساتھ دوسرے صحابہ نے بھی کہا نہ، اللہ کے رسول اس نے بہت غلط بات کی ہے، وہ تو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ سچی محبت رکھتا ہے. یعنی مثبت سوچ یہ تھی کہ وہ آج آیا کہ کل آیا، وہ پہنچے گا، حسن ظن اور حسن ظن. اور یہ جو منفی سوچ تھی کہ نہیں وہ تو تکبر میں آ گیا ہے، وہ تو مال و دولت میں پڑ گیا ہے، اس کو فوراً روکا کہ نہیں یہ ختم کرو. ٹھیک. تو جہاں مثبت سوچ پہلے سے تھوڑی سی بھی موجود ہو، اللہ تعالیٰ اس کو مزید بڑھوتری بھی دیتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، کہ جو اس مثبت سوچ کے ساتھ ہماری سائڈ پہ آتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، ہم اس کے لیے راہیں آسان کر دیتے ہیں. اور جو منفی سوچ لے کے بند ہو کے بیٹھ گیا ہے، وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى. تو اللہ کہتا ہے اچھا تو سوچ بند کر کے بیٹھ گیا ہے، تو نے کہا کہ اب میں نے نیکی کی طرف نہیں جانا، آگے نہیں بڑھنا، مثبت سوچ کو اختیار بھی نہیں کرنا، چل بیٹھا رہا. پھر اس کے لیے تنگیاں تنگیاں، مشکل ہی مشکل ہے. تو ہمارا مذہب بھی، ہمارے اسلام، ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، ہماری شریعت یہ مثبت سوچ کو بڑھانے کی ہر وقت اور مثبت سوچ کو اپنانے کا ترغیب دیتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مثال اور، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کی تیمارداری کے لیے گئے. اب وہ ظاہر ہے کہ بیمار ہیں، طبیعت کا اثر بھی ہے، بیماری کا اثر بھی ہے، ماحول کا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ مثبت سوچ کو پروان چڑھانے کے لیے بیمار کی تیمارداری کرتے ہوئے کہتے تھے لا بأس طہور انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. چاچا جان کوئی بات نہیں، یہ بیماری تو گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے. سبحان اللہ. مثبت سوچ، سبحان اللہ، کہ اس بیماری کو بھی اپنے لیے کوئی باعث عذاب نہ سمجھیں، باعث رحمت سمجھیں. گناہ جڑ رہے ہیں، اللہ کی رحمت حاصل ہوگی، شکوہ کناہ نہ ہو. ہاں. تو وہ بزرگ جو ہیں ان کو وہ تھوڑی سی منفی سوچ غالب آ گئی، بیماری سے چڑے ہوئے تھے، تنگ آئے ہوئے تھے. کہنے لگے نہیں کلا بل حمہ تفور علی شیخ کبیر تدیرہ القبور. نہ یہ گناہوں کی بخشش کوئی نہیں بڑھنی، یہ تو بخار بابا جی کو قبر تک پہنچا کے چھوڑے گا. اللہ اکبر. تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا چلے بزرگوں، اگر آپ یہی سوچ رہے ہیں تو پھر یہی صحیح. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی ایسا موقع جانے نہیں دیا جہاں اپنی امت کی مثبت سوچ کو پروان چڑھانا ہو اور آپ نے نہ چڑھایا ہو، اور منفی سوچ سے روکا نہ ہو. یہ جو کفر، طغیان، نفاق، منفی سوچ ہے، جیسے آپ پہلے کہہ رہے تھے کہ جب کوئی اس رویے کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے پھر ٹھیک ہے، وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، وہ وہاں پر ان کو اور دھکیل دیتا ہے. یعنی جو راستہ اختیار کیا جائے گا، پوری فطرت اس راستے کے لیے آسانی پیدا کر دیتی ہے. کس طرح سے ہم اپنی سوچوں کو مثبت بنائیں، کیسے اپنے آپ کو پروان چڑھائیں؟ یہ جو حسن ظن ہے، ابھی بات ہو رہی تھی، اور بدگمانی ہے، ان میں کیا فرق ہے؟ اور وہ جو ہم نے اپنے اساتذہ سے سبق سیکھا کہ بی پازیٹیو، کیسے ہر موقع پر ہم اپنے کردار کو مثبت بنا سکتے ہیں جو ہماری سوچ پر مبنی ہے. ڈھیر سارے اور سوالات ہیں، آخر میں ہم یہ بھی ڈسکس کریں گے کہ رمضان کس طرح سے ہماری معاونت کرتا ہے مثبت سوچوں کو پروان چڑھانے میں. بڑا اہم سوال ہے، ہم کریں گے اپنے احباب سے. ابھی ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں،
پھر ملتے ہیں انشاءاللہ عزیز. تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان. تقوی کی اہمیت تزکیہ ہو تربیت بندہ مومن کی ہے پہچان دیتا ہے پیغام یہ رمضان. ناظرین محترم، ویلکم بیک. پیغام ٹی وی کی اسپیشل افطار ٹرانسمیشن پورے پاکستان کے لیے، مشرق وسطیٰ کے لیے اور ہمارے یو کے اور یورپ کے تمام دوست، آپ بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اس رمضان میں، اور پیغام کی بات اور اس کا پیغام آپ تک پہنچ رہا ہے. آپ کے لیے بھی خوش آمدید. بات ہو رہی ہے غور و فکر، سوچ، انداز فکر، مثبت اور منفی، عمل کے ساتھ ان کا تعلق، قرآن کیسے سپورٹ کر رہا ہے اور شیطان مثبت سوچوں کے راستے میں کیسے حائل ہو رہا ہے. یہ سارے ڈھیر سارے سوالات ہم ڈسکس کر رہے ہیں اپنے دونوں احباب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب اور جناب مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب. ایک دفعہ پھر شکریہ کے ساتھ شروع کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب، مواخذہ ہے ہمارے معاملات پر، ہمارے عمل پر، ہم نے حساب دینا ہے، ہم نے ان کو دیکھنا ہے اپنے اعمال کو، لیکن یہ خیال جو خیل سے ہے، اور خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، یہ بھاگتے پھرتے ہماری نمازیں، ہمارے روزے، یکسوئی کے وقت میں بھی خیال منتشر پرگندہ، یہ جو خیال ہے کیا طرح طرح کے جو آتے ہیں مثبت بھی منفی بھی، ان پر بھی مواخذہ ہے؟ ظاہر سی بات ہے، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو امتحان کے ساتھ شامل رکھا ہے، صرف وہ چیز جس میں انسان کی استطاعت، اس کی طاقت وہ جواب دے جائے اور یہ بے بسی کے عالم میں چلا جائے، اس وقت اس کا امتحان ختم ہو جاتا ہے. اس وقت امتحان ختم ہو جاتا ہے. اس لیے کہ امتحان تقاضا کرتا ہے اختیار کا، سبحان اللہ. اور اختیار تقاضا کرتا ہے قوت اور استطاعت کا. اور اگر قوت اور استطاعت نہیں ہے تو انسان کا امتحان نہیں ہے. کسی اندھے سے یہ نہیں پوچھا جائے گا تو نے فلاں چیز کیوں نہیں دیکھی. واہ واہ واہ. جس کو بہرا بنایا ہے اس سے نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے قرآن کیوں نہیں سنا. لا یکلف اللہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. ہر چیز کا ایک لیول ہے، ایک سطح ہے. اور یہ اس سطح کے اعتبار سے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ استطاعت کا لیول ہو سکتا ہے ہر انسان کا دوسرے سے نہ ملتا ہو. مختلف، ہر انسان کا دوسرے سے نہ واہ ملتا واہ. جس طرح فنگر پرنٹس نہیں ملتے، جس طرح آنکھوں کی پتلی نہیں واہ ملتی، واہ واہ واہ. اسی طرح لہٰذا کبھی کمپیئر نہیں کرنا چاہیے کسی بھی چیز کو دوسرے کے ساتھ. سبحان آپ نے اللہ. اپنا امتحان دینا ہے، آپ اللہ کے ساتھ اپنی استطاعت کے مطابق جو کریں گے اس کے مطابق آپ کا امتحان سبحان ہے. اللہ. سبحان اللہ. لہٰذا جب ہم فکر کی بات کرتے ہیں تو دیکھیں جس طرح سماعتوں سے غیر ارادی طور پر بہت ساری چیزیں ٹکرا جاتی ہیں جس میں ارادہ اور اختیار شامل نہیں ہوتا، ان سماعتوں کا بھی امتحان نہیں ہے. جن بصارتوں کو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا ارادی طور پر اور غیر ارادی طور پر کسی چیز پر پڑ جاتی ہے، تو جس کے بارے میں مشہور ہے کہ پہلی نگاہ معاف ہے، وہ پہلی نگاہ اصل میں غیر ارادی نگاہ ہے. اگر ارادی طور پر ڈالی پہلی ہی ہو تو بھی مواخذہ ہے. جی ٹھیک. بعینی ہی یہ جو فکر اور خیال اور سوچ کی بات ہے، جی ٹھیک. وہ ارادہ، وہ خیال جو بغیر ارادے کے جی ٹھیک. آپ کے ذہن پہ آیا اور سوچیں آتی ہیں، منتشر سوچیں رہتی ہیں، انسان کا دماغ ادھر ادھر گھومتا رہتا ہے. جی ٹھیک. تو غیر ارادی پر جو سوچ آ جائے اور انسان اس کے اوپر نہ تو عمل کرے اور نہ ہی ان کو زبان سے نکالے، جی ٹھیک. پھر اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں ہے. جی ٹھیک. سوچ آئی، جھٹک دیا. جی ٹھیک. ایک وہ سوچ ہے جو انسان ارادی طور پر سوچتا ہے، لے کر آتا ہے. تفکر کا عمل ہے. جی ٹھیک. ایک غور و فکر کا، ایک خیال کا آ جانا ہے. جی جی. ایک تفکر کا عمل ہے جو انسان ارادی طور پر کرتا ہے، سوچتا ہے، گھنٹوں بیٹھ کے سوچتا ہے، اس سے حاض اٹھاتا ہے بعض اوقات، اور بعض چیزیں ایسی. اور یہ عمل جو ہے اس پہ مواخذہ ہوگا. تصور میں ان لا لا السمع، قرآن کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. اللہ اکبر. دیکھیں سماعتیں، بصارتیں اور دل، یہاں افئدہ کہا. فؤاد جو ہے یہ دل کو کہا جاتا ہے. جی ٹھیک. اور یہ ایک بڑا سائنسی، میڈیکل سائنس جو ہے وہ دین متین کے ساتھ اس اعتبار سے ٹکراتی بھی محسوس ہوتی ہے کہ سوچ اور فکر کا محل کیا ہے. یہ میں سوالات میں آپ بڑا اچھا جواب. سوچ اور فکر کا محل کیا ہے. لہٰذا دل سوچتا ہے یا دماغ سوچتا ہے؟ دماغ سوچتا ہے یا دل سوچتا ہے. تو یہ ایک عرصہ تک یعنی یہ ٹکراؤ رہا کہ سائنس سمجھتی ہے کہ دماغ سوچتا ہے اور
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل مرکز ہے، یہ خیالات اور کا قرآن بھی کہتا ہے کہ دل ہے. تو اب تو یہ گویا سائنس نے بھی یہ ثابت کر دیا ہے کہ اصل مرکز جو ہے وہ دل ہے، دماغ نہیں ہے. تسلیم کر لیا. ٹھیک. لہٰذا یہ تو آہستہ آہستہ اور بھی سائنس تو ترقی کرتی جائے گی. سائنس تو ہر 150 سال بعد اپنی تحقیقات تبدیل کر دیتی ہے. اللہ کے قرآن کے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہے. اور قرآن نے یہ کہا ہے کہ سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ، ہم یہ نشانیاں ان کو دکھاتے رہیں گے، تحقیقات ہوتی رہیں گی، لوگ نئی ریسرچز یہ ہوتی رہیں گی. تو حتیٰ یتبین لہم انہ الحق، ہر تحقیق کے نتیجے میں ان کو ثابت ہوگا کہ جو قرآن نے کہا وہی حق تھا. لہٰذا دماغ، دل یہ ایک اینٹیٹی ہے، اللہ نے ایک سسٹم بنایا سوچنے کا جس کا مرکز بہرحال دل ہے، اور اس کے ساتھ دماغ بھی کنیکٹڈ ہے. تو وہاں جہاں بھی سوچیں ہیں، جو بھی محل ہے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. اور پھر قرآن نے یہ بھی کہا کہ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ. چھپاؤ چاہے ظاہر کرو، حساب تو ہوگا اس کا، اللہ حساب تو لے گا. یہ اصل میں وہ ارادی سوچ اور ارادی فکر ہے جو انسان ارادتاً سوچتا ہے، محاسبہ نفس جو ہے وہ، تو اس کا محاسبہ تو ہوگا. لہٰذا یہ سمجھنا کہ ہر سوچ جس طرح کی مرضی سوچتے چلے جائیں اس میں مواخذہ نہیں، یہ غلط ہے. غیر ارادی سوچ جتنی مرضی بری ہو، آئے چلی جائے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سوچوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. اور وہ سوچیں ہیں جو غیر ارادی طور پر جب تک زبان سے نہ نکال لی جائے اور جب تک اس پر عمل نہ کی. ڈاکٹر صاحب میں معافی چاہتا ہوں، آپ فلو میں ہوتے ہیں لیکن میں سوالات بہت سے ہیں. ایک سوال بار بار ہوتا ہے، اب بھی ہوا ہے، ادا کر رہے ہوتے ہیں نماز اور سوچیں آ رہی ہیں، بڑی پریشانی ہوتی ہے، لوگ اس پر بار بار پوچھتے ہیں، اس وقت کیا کیا جائے؟ دیکھیں، ایک تو نفس بھٹکتا ہے داخلی طور پر، دوسرا شیطان بھڑکاتا ہے خارجی طور پر. دونوں کا علاج ایک ہی ہے، وہ ہے اعوذ پڑھنا، اللہ کی پناہ میں آنا. اللہ کی پناہ میں آئیں گے تو نفس سے بچیں گے. وَإِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي. جو ہر نفس ہے وہ برائی کی طرف لے کے جاتا ہے سوائے اس نفس کے جس پر اللہ کی رحمت ہو جائے. اور دوسرا ابلیس ہے، اس سے بھی آپ نے اللہ کی پناہ میں آنا ہے. اور اللہ کی پناہ میں آنے کا طریقہ ایک ہی ہے، اعوذ پڑھنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی تمہاری سوچیں منتشر ہوں، جب بھی تمہیں لگے کہ تمہارے خیالات ادھر ادھر بھٹک رہے ہیں، اعوذ پڑھو اور اپنی بائیں جانب یعنی دل کی طرف 3 دفعہ دھتکار دو. نفس کہتے ہیں تھوک اور پھونک کے مجموعے کو، اس طرح 3 دفعہ کر دو. تو نماز میں کھڑے کھڑے آپ کو خیال آتا ہے، آپ دیکھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تو آپ کو گویا ایک گن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے فائر کرنے کے لیے، جو آپ شیطان کے خلاف بھی اور نفس کے خلاف بھی ہر وقت فائر کر سکتے ہیں. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا دشمن کتنا تگڑا ہے اور وہ آپ کو کس قدر خراب کر رہا ہے. جتنا زیادہ وہ خراب کر رہا ہے آپ کو یہ فائر کرنے پڑیں گے. لہٰذا ہو سکتا ہے کہ جب آپ کی فائرنگ آپ کی طرف سے زیادہ ہو جائے، شروع میں تو ہو سکتا ہے ایک نماز میں آپ کو 100 دفعہ بھی پڑھنا پڑے، لیکن جب اس کو پتہ چل جائے کہ جب میں جاتا ہوں تو یہ آگے سے مجھے پڑتی ہے، جو گولی مارتا ہے مجھے، تو ہو سکتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ چھوڑ جائے اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ پھر آپ کو یہ کم سے کم پڑھنا پڑے یا نہ پڑھنا پڑے. لیکن یہ بہرحال آپ پاس ٹول اور کوئی نہیں، اللہ کی پناہ میں آنے کے علاوہ آپ پاس ٹول کوئی نہیں. باقی رہی بات سوچ اور فکر کو اور ان مثبت سوچوں کو کنٹرول کرنے کے لیے کیا کرنا ہے، اس کے حوالے سے بھی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. لیکن بھٹی صاحب بات کر لے تو پھر میرے خیال بات جی استاد جی، میں ابھی آپ کی بات سے میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں آپ سے ہی کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ 3 دفعہ بائیں طرف اس طرح کر دو، تو کیا یہ بھی اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ سوچوں کا مرکز دل ہے؟ بالکل ٹھیک ہے، دل کی طرف سے، دل ہی کی طرف جب کیونکہ اس کی تو وضاحت بھی آئی ہے کہ خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا شیطان وسوسہ کیسے ڈالتا ہے. تو آپ نے فرمایا یہ دل میں خیال پیدا کرتا ہے، ایک سوال پیدا کرتا ہے اس کے تجھے کس نے پیدا کیا. انسان خود ہی دل میں جواب دیتا ہے اللہ نے پیدا کیا، کہ فلاں چیز کو کس نے پیدا کیا، اللہ کو، فلاں کو کس نے. تو پھر اگلا سوال یہ دل ہی میں ڈالتا ہے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر فوراً اعوذ پڑھیں، یہ شیطان ہے جو تمہارے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. ماشاءاللہ. ہم رمضان میں ہیں، رمضان ہماری مدد کرتا ہے اس سلسلے میں. ویسے تو تقویٰ بڑھانے کے لیے، شہر مواسات لوگوں کی مدد کے لیے، ضبط نفس کے لیے، یہاں آ کے مل گیا ضبط نفس کے لیے. تو سوچوں کو پاکیزہ کرنے کے لیے، مطہر کرنے کے لیے کہ عمل اسی سے پروان چڑھتے ہیں. انفرادی زندگی اس سے پاکیزہ ہوگی اور اجتماعی ماحول اسی سے بہتر ہوگا. ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ.
تو رمضان ہماری سوچ کو پاکیزہ کرنے کے لیے کس طرح سے کردار ادا کرتا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، رمضان جب ہمیں یہ تربیت دے رہا ہے کہ یہ چیز بھی حلال تھی، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، یہ بھی حلال ہے، لیکن اپنی سوچ کو اب یہاں پر روک دو، اللہ کے حکم کے مطابق اب تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے، ایک دن کے اندر اپنی سوچ کو یہاں پر آ کر تم نے روک لینا ہے، مثبت کر لینا ہے۔ تو رمضان میں یہ ساری ٹریننگ رمضان کے بعد ہمارے لیے تربیت کا باعث بن گئی کہ رمضان میں جو جائز اور حلال چیزیں تھیں ان کو روک کے تم نے اپنی مثبت سوچ میں تبدیلی پیدا کی ہے، تو اب تو صرف ان چیزوں سے روکا جا رہا ہے جو تمہارے لیے جائز نہیں ہے، جو جائز تھیں ان سے روک کے تمہاری تربیت کر دی گئی، اب صرف تم سے ناجائز روکا گیا۔ یعنی اے اللہ میں تیرے کہنے پر حلال اور طیب سے باز آ گیا ہوں۔ 30 دن ٹریننگ کرائی جی واہ واہ واہ، کہ اب تم نے صرف حلال سے بچنا ہے تھوڑے سے وقت کے لیے، اور پھر باقی 11 مہینے تم نے حلال ساری چیزیں استعمال کرنی ہیں اور صرف حرام سے بچنا ہے۔ اللہ، تو وہ جو منفی سوچ منفی عمل پر ابھارتی تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے 30 دن ہماری ٹریننگ ہو رہی ہے۔ تو یہ ٹریننگ اگر واقعی ہم اس میں کامیاب ہو گئے تو باقی 11 مہینے ہم مثبت سوچ کے ساتھ ہی چلیں گے، آسانی ہو جاتی ہے۔ آسانی ہو جائے گی۔ جی ٹھیک، اور اگر اس ٹریننگ میں نقص رہ گیا، ٹریننگ کے دوران بھی گڑبڑ کرتے رہے، ٹریننگ پوری نہ لی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ 11 مہینے بھی ہمارے وہ منفی سوچ کے تحت ہی گزرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب یہ رمضان کے آپ کچھ کہنا بھی چاہ رہے تھے تو میں بغیر سوال کے چاہوں گا کہ دیکھیں، آپ ذرا گزارش یہ ہے کریں۔ کہ رمضان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی اس طرح سے ہے کہ اس میں جو پازیٹیو سوچ ہے، مثبت سوچ، اس کے لیے بڑا سازگار ماحول اللہ کریم نے بنایا ہے۔ واہ سبحان اللہ، اس لیے کہ یہ بات پہلے ہو چکی کہ سوچ مثبت ہوگی تو عمل مثبت ہوگا، جس کی ٹریننگ کی بات بھٹی صاحب کر رہے تھے۔ وہ ٹریننگ میں گڑبڑ اس وقت ہوگی جب آپ کی سوچ مثبت نہیں ہوگی۔ سوچ کو مثبت رکھنے کے لیے اور خاص طور پہ اس رمضان میں رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے خصوصی اہتمام فرمایا۔ جی ٹھیک، اور یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، وَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب، اس میں سے ایک بھی دروازہ بند نہیں رکھا جاتا، سبحان اللہ، اور جہنم کے دروازے سارے کے سارے بند کر دیے جاتے، وَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا باب، اس میں سے ایک بھی دروازہ کھلا نہیں رکھا جاتا۔ تو یہ دراصل جنت پتہ نہیں کہاں ہے اور ہم نے کوئی نہیں دیکھی، ہمیں نظر تو نہیں آتی، اور جہنم بھی، لیکن اس کو بند کرنے اور اس کو کھولنے کا دراصل ہمیں ہماری سوچوں کو ایک ڈائمنشن دی گئی ہے، اللہ، اور ایک ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ اب منفیت کی گنجائش ختم ہو گئی واہ واہ، یا بہت ہی منیمائز ہو گئی، اور رہ گئی گنجائش صرف مثبت سوچوں کی، بلکہ یعنی ماحول ایسا بنایا گیا ہے کہ انسان کو نیکی کی طرف رغبت ہو، اور اس کی سوچ کے اندر اگر کوئی منفیت ہے تو وہ عمل کے اوپر اثر انداز نہ ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ رمضان کا چاند نظر آتا ہے، مسجدوں کے اندر رش بڑھ جاتا ہے، عید کا چاند نظر آتا ہے، رش کم ہو جاتا ہے۔ تو گویا اس مہینے کے اندر ایک خاص کیفیت ہوتی ہے کہ لوگوں کو نیکی کی طرف رغبت ہوتی ہے، یہی تو مثبت سوچیں۔ جی، دوسری بات وہ جو اعلان بھی ڈاکٹر صاحب ہے خیر کے لیے، خیر کا کام کرنے والے دوڑ اس طرف، بالکل بالکل، یا باغی الخیر اقبل، وہ اسی موقع پر کہا گیا نا کہ جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، اور جو بڑے بڑے جن شیاطین ان کو جکڑ دیا گیا ہے، پورا ماحول نیکی کا بنا کے پھر فرمایا یا باغی الخیر اقبل، کہ نیکی کے متلاشی اب آ جا، اب پازیٹیو ماحول پازیٹیوٹی کا، یا باغی شر منفیت کے متلاشی اب تو نہ آ، اب تو باز آ جا۔ اب دیکھیں اس کے علاوہ ایک جو پہلے ہم بات کر رہے تھے اس کا محل کیا ہے سوچوں کا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے بھی اور قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ دل ہے۔ تو جب انسان کا دل ہے تو دل کے اوپر ہی، جیسے پہلے میں نے عرض کیا کہ ارد گرد کا ماحول اثر انداز ہوتا ہے، پھر اسی کے اوپر عمل جو ہے وہ استوار ہوتا ہے، انسان کا عمل۔ تو جب وہ دل جو ہے، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک گناہ ہوتا ہے، چاہے وہ آنکھ سے ہو، سماعتوں سے ہو، زبان سے ہو، جس سے بھی گناہ ہوتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اب کرتے کرتے اگر تو اس کے بعد کوئی پازیٹیوٹی آ گئی ہے تو وہ مٹ جاتا ہے، ان الحسنات یذھبن السیئات، مٹ جاتا ہے۔ نہیں مٹتا اگر تو وہ اور نقطہ لگا اور نقطہ لگا، کرتے کرتے پورا دل سیاہ ہو گیا۔ اب وہ سیاہ ہو گیا دل، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا
یہاں تو فرمایا کہ یہ وہی رین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ثم ران علی قلوبہم، اللہ اکبر، زنگ ان کے لگ دلوں گیا۔ کو زنگ لگ گیا۔ اللہ اکبر، تو ایک دوسری حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ جب سوچیں ختم ہو جائیں، سوچوں کا محل خراب ہو گیا جی ٹھیک، تو اب پازیٹیوٹی تو ویسے ہی ختم ہو گئی، تو پازیٹیو سوچیں کہاں سے آئیں گی؟ روشنی کہاں سے ہے؟ روشنی کہاں سے آئے گی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا کہ ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ جو دل ہے نا ان کو بھی اسی طرح زنگ لگ جاتا ہے جس طرح لوہا جس طرح سے پانی میں لوہا پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے۔ زنگ لگ جاتا ہے، بے شک۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، ظاہر ہے دل کو ٹرانسپلانٹ کرا کے نیا تو لگانے سے رہے، اللہ دل پر ہی پورا ڈیپینڈ کرتا انحصار ہے، ہے۔ یہ ٹھیک ہو گیا تو ٹھیک ہو گیا تو صالح سالہ حل جیسا تو جیسا کلہ، کلہ، تو سارا کا سارا جسم ٹھیک ہو جی گیا۔ ٹھیک، اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ خراب ہو گیا تو پورے کا پورا جسم خراب ہو گیا، جی ٹھیک، اب کیا کرنا ہے؟ اس پر پھر صحابہ کرام نے پوچھا جب انسان کی منفیت اس قدر چھا جائے جی ٹھیک، کہ دل جو محل ہے سوچوں کا جی ٹھیک، وہ بھی زنگ آلود ہو جائے اور امکان ہی ختم ہو جائے تو پھر ہم کیا کریں؟ جی ٹھیک۔ ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سی چیز؟ کون سی چیز ہے اس کو ٹھیک کر دے گی، جی ٹھیک، جو اس کو جلا بخشے گی، اس کو صفائی کر دے آب گی؟ و تاب بحال ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو صلی چیزیں اللہ فرمائی، علیہ وسلم، فرمایا کثرت ذکر الموت اللہ و تلاوت القرآن، اللہ اکبر، ایک تو موت کو اکثر یاد رکھنا، یاد کرنا، اور دوسرا قرآن حکیم کی تلاوت کرنا، اور تلاوت کے دو معنی ہیں، جی، ایک تو پڑھنا ہے، جی، دوسرا اس کے پیچھے چلنا ہے، سبحان اللہ، جیسے والقمر اذا تلاہا قرآن خود کہتا ہے جو اس کے پیچھے آتا واہ ہے، تو گویا قرآن کو فالو کرنا شروع کر دو، اس کو پڑھنا شروع کر اس دو، کے اس کو فالوور پڑھا بن کرو، جائیں۔ یہ پازیٹیو کرے گا آپ کی سوچوں کو، ٹھیک، اور موت کی فکر، اللہ جس کو موت کی سوچ آتی ہے نا، اللہ، یہ جو ہم کہتے ہیں نا سوچیں بڑی منتشر ہیں، ہمارا فکر و خیال ادھر ادھر منتشر، سارا انتشار ایک دم اپنی موت آپ مر جاتا ہے جب آپ کو موت کی فکر لگ جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، اللہ اکبر۔ محترم جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد حماد لکھوی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جناب مولانا محمد اجمل بھٹی صاحب، آپ بھی ہمارے مہمان ہیں، وقت دیتے رہا کریں، آپ کے آنے سے رونق ہوتی ہے، آپ کی طرف سے بھی شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ ناظرین محترم، دل انسانی سوچ اور فکر کا منبع اور محور، یہ اسلامی فکر جو ہے اگر دل میں آ جائے تو وہ جو انسانی ریاست جو جسم کی ہے اس کا بادشاہ ہے، اور جو بادشاہوں کا دین ہوتا ہے، جو ان کا انداز ہوتا ہے، اسی پر سارے لوگ عمل کرتے ہیں، تو اعضاء و جوارے اس دل کے جو بادشاہت ہے اس میں وہی کریں گے جو دل چاہے گا، اور اگر یہ ٹھیک ہے تو ساری ریاست درست ہے، سوچیں بھی درست ہو جائیں گی، ان کا اظہار بھی درست ہو جائے گا۔ لیکن ایک چیز چلتے چلتے آپ سے سوال کہ جو رزق حلال ہے اس کا دل کی زندگی اور موت کے ساتھ جو بڑا گہرا تعلق ہے، اس پر بھی اس رمضان میں ہم سوچیں تزکیہ نفس کے لیے۔ اور یہ وہ جو اقبال نے کہا تھا کہ دل مردہ دل نہیں ہے، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو زندگی بخشے اپنے ذکر سے، تلاوت قرآن سے، تذکرہ موت سے، جس کے نتیجے میں ہماری سوچیں مثبت ہو سکتی ہیں۔ یہی بات عرض کروں گا، بی پازیٹیو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مثبت سوچ اور فکر اور عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہی تمام بیماریوں کا علاج ہے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان اعجاز احمد کو اجازت مرحمت فرمائیے۔ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہمسائیگی کا شرف عطا فرمائے اور اپنے دیدار سے بہرہ مند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایمان کی شبنم، رحمت کی چھم چھم، آیا نیکیوں کا ایسا موسم، برکت کے لمحے، تسبیح کے نغمے، نیکیوں کی بوندیں ٹپ کے ٹم ٹم، تقویٰ کی اہمیت، تزکیہ و تربیت، بندہ مومن کی ہے پہچان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان، دیتا ہے پیغام یہ رمضان۔